دنیا کے مفاد ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اس کے معاملات ٹھیک ہوتے، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا۔ تو دونوں چیزیں آپس میں کیا ہے، ضروری ہے، معاملات بھی ٹھیک ہوں، عبادات بھی ٹھیک ہوں۔ انشاءاللہ اس کا ترتیب میں کل بتاؤں گا، لیکن اتنا سمجھیں کہ اگر تم واقعی معنی میں مہربان ہو گئے تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ میں نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے مہربانی مانگتے ہیں کہ اللہ ہم پر مہربانی کرے، تو تم کو بھی تو آواز آئے گی کہ تم بھی تو مہربانی کرو۔ آخر اس آدمی پر اللہ رب العالمین کیسے مہربانی کرے گا جو خود مہربان ہوگا؟ جب وہ اللہ تعالیٰ سے کتاب ہاتھ اٹھائے گا کہ اللہ مجھ پر مہربانی کرے، تو اللہ مہربانی کرتے اس پر کہ خود بھی مہربان ہے لوگوں پر، میری بندوں پر رحم کرتا ہے۔ اب مجھ سے یہ طالب ہے رحم کا کہ مجھ پر رحم کرو، تو اللہ تعالیٰ رحم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ گرچہ ظالموں پر بھی رحم کرتا ہے، وہ جب مانگتا ہے اس کو بھی دیتا ہے، لیکن اس میں دیر نہیں لگتی، اس کی میں دیر نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ سے مانگے نہ مانگے، وہ اللہ رب العالمین جل جلالہ اس پر مہربان کرتا ہے۔ جو آدمی مہربان ہوتا ہے وہ کبھی فقیر ہو سکتا ہے لیکن ذلیل قطعاً نہیں ہوگا۔ جو شخص مہربان ہوتا ہے ہو سکتا ہے کبھی وہ حالات کی وجہ سے اس پر کوئی حالات آ جائیں، فقیر ہو جائے، لیکن وہ ذلیل نہیں ہوگا، وہ رسوا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دل میں، ہماری دلوں میں مہربانی پیدا کرے، کوئی مہربانی خالصاً اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہ ہو، اور اس کے ساتھ اللہ رب العالمین جل جلالہ ہمارے سے ہمیشہ وہ کام لے جو اس کے لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، اس نفع والے کام ہو، جو ہماری زبان سے لوگوں کو نفع پہنچے، ہمارے اعمال سے لوگوں کو نفع پہنچے، ہمارے کردار سے لوگوں کو نفع پہنچے، ہماری نیت سے لوگوں کو نفع پہنچے، ہمارے دعاؤں سے لوگوں کو نفع پہنچے۔